فیضی اسٹوڈیو کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، عورت خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت ہی خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت وقت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے محض ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے اور ذرا ذرا سی بات پر ان عورتوں کے اعضاء، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ کاٹ لیا کرتے تھے اور معاذ اللہ کبھی قتل بھی کر ڈالتے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بھی بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ دوستو، عورت کے ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، حتیٰ کہ کھانا پینا اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں رہ کر پوری کرتی تھی۔ دوستو، بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں اور پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ دوستو، یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں، جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی۔ بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے شوہر کی خدمتیں کرے، پتی کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کے راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک دردمند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ان مظلوم اور بےکس عورتوں کی مجبوری لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر اور داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسو کو پہنچنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا نہ تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کی اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ رب کوئی غیب سے ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت کا آفتاب جب طلوع ہوا، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے، تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات و معاملات، بلکہ زندگی اور موت کی ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجہ پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے، اور ان کے حقوق کی